تو آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص صورت، سورۃ الملک یعنی بادشاہی کے گہرے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں طاقت، زندگی کے مقصد اور اس کے اصل معنی سے آشنا کرائے گا۔ اچھا، تو بات شروع ہوتی ہے ایک بڑے ہی بنیادی سوال سے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کامل طاقت کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس صورت کے مرکزی خیال تک لے جائے گا اور ان تمام باتوں کو آپس میں جوڑ دے گا جن پر ہم آگے بات کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے طاقت کی بنیاد کی۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں مکمل بادشاہی یعنی ایبسولوٹ سوورنٹی کا تصور کیسے پیش کیا گیا ہے، جو باقی تمام موضوعات کی جڑ ہے۔ سورت کا آغاز ہی دیکھیں کتنا زبردست ہے، ایک بہت ہی پروقار اور طاقتور بیان سے جو فوراً ہی ایک مطلق اختیار کا لہجہ قائم کر دیتا ہے۔ یہ اعلان ہے کہ ساری کی ساری بادشاہی اور قدرت صرف ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، الملک، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب صرف کوئی عام بادشاہی نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات پر مکمل ملکیت، اختیار اور قدرت ہے۔ یہی تصور اس پوری صورت کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بے پناہ طاقت کا ثبوت کیا ہے؟ صورت کہتی ہے کہ اس کا جواب تخلیق کے کمال میں چھپا ہے۔ یہ کوئی خالی دعویٰ نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ثبوت ہمیں پوری کائنات میں بکھرا ہوا ملتا ہے۔ اور یہ کمال ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ پوری کائنات میں۔ مثال کے طور پر 7 آسمانوں کی بات کی گئی ہے جو تہ در تہ بنائے گئے ہیں، اور پھر دیکھنے والے کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ نظر دوڑاؤ، کوئی نقص، کوئی جھول تلاش کرو، لیکن کچھ نہیں ملتا۔ آسمان کو ستاروں سے سجایا گیا ہے جو صرف روشنی ہی نہیں دیتے بلکہ شیطان کے خلاف میسائل کا کام بھی کرتے ہیں۔ مطلب کائنات کے ڈیزائن میں طاقت بھی ہے اور مقصد بھی۔ تو کائنات کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں اپنے وجود کے مقصد کی طرف۔ یہ حصہ زندگی اور موت کی آزمائش کے بارے میں ہے، جو اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ آخر ہم یہاں ہیں کیوں؟ سورت بیان کرتی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہ صرف 2 الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے وجود کی 2 بنیادی حقیقتیں ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں ہی ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہیں۔ لیکن کس لیے؟ کیا مقصد ہے سب کا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے۔ کیا یہ زندگی اور موت بے مقصد ہیں یا ان کے پیچھے کوئی گہرا منصوبہ ہے؟ اور جواب بالکل سیدھا اور صاف ہے، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں بہترین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی ایک امتحان گاہ ہے اور ہمارے اعمال ہی اس امتحان کا پرچہ ہے۔ یہ تصور انسانی وجود کو ایک بہت گہرا مقصد دیتا ہے۔ اب جب امتحان کی بات آ گئی تو ظاہر ہے اس کے نتائج بھی ہوں گے، تو ہمارا اگلا حصہ اسی بارے میں ہے، نشانیاں اور ان کے نتائج۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ زندگی کی اس آزمائش کے 2 الگ الگ راستے ہیں اور ہر راستے کا انجام بھی الگ ہے۔ یہاں پر 2 راستوں کا بڑا واضح موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، جن کے لیے معافی اور ایک بہت بڑا اجر ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں، جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ انتخاب اور اس کے نتیجے کا موضوع یہاں بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ذرا تصور کریں اس منظر کا جب سزا پانے والے خود اعتراف کریں گے۔ وہ کہیں گے، ہاں، ہمارے پاس ایک خبردار کرنے والا آیا تو تھا، لیکن ہم نے ہی اسے جھٹلا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انتباہ تو دیا گیا تھا، لیکن اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ اور پھر ان کا سب سے بڑا پچھتاوا سامنے آئے گا جب وہ کہیں گے، کاش ہم نے سنا ہوتا یا اپنی عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم اس بھڑکتی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ یہ سننے اور عقل استعمال کرنے جیسی صلاحیتوں کو ضائع کرنے پر ایک بہت گہرا افسوس ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اب بات ہوگی اللہ کے ہر چیز کو جاننے والے علم اور اس کے رزق دینے کی صفت کی، یعنی کیسے تخلیق کا تعلق علم سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، سورت ایک بڑی زبردست منطقی دلیل دیتی ہے کہ خالق کو اپنی تخلیق کا مکمل علم کیوں ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ چاہے کوئی بات چھپائی جائے یا اونچی آواز میں کہی جائے، وہ اسے جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو دلوں کے اندر چھپے راز بھی جانتا ہے، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھلا جس نے پیدا کیا، کیا وہ نہیں جانے گا؟ اور یہ علم صرف جاننے کی حد تک نہیں بلکہ رزق فراہم کرنے میں بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ زمین
اسے ہمارے لیے ایسا بنایا گیا کہ ہم اس پر آسانی سے چل پھر سکیں اور اس کا دیا ہوا رزق کھا سکیں۔ یا پھر آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے، انہیں ہوا میں کون تھامے ہوئے ہے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں۔ یہ سب اس کی ہر چیز پر نظر رکھنے کی مثالیں ہیں۔ اور اب ہم پہنچے ہیں آخری حصے کی طرف۔ یہاں کچھ ایسے سوالات پوچھے گئے ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں اور یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہمارا انحصار اصل میں کس پر ہے۔ پہلا سوال ہے، کوئی جو رحمان کے علاوہ ایک لشکر بن کر مدد کو آ سکے؟ یہ سوال کسی بھی اور سہارے یا طاقت کے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ پھر دوسرا سوال، اگر وہ اپنا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ یہ سوال ہمیں سیدھا سیدھا رزق کے لیے خالق پر اپنے انحصار کا احساس دلاتا ہے۔ اور پھر یہ تیسرا سوال جو ایک تصویر بناتا ہے ہمارے ذہن میں، کیا وہ شخص جو منہ کے بل گرا ہوا چل رہا ہے وہ زیادہ صحیح راستے پر ہے، یا وہ جو سیدھا کھڑا ہو کر ایک صاف راستے پر چل رہا ہے؟ یہ گمراہی اور ہدایت کے فرق کو واضح کرنے کے لیے ایک زبردست مثال ہے۔ تو یہ جو سیدھے راستے کی بات ہے نا، اس کا تعلق ان صلاحیتوں سے ہے جو ہمیں دی گئی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی اور سوچنے سمجھنے کی، یعنی عقل کی صلاحیت۔ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ سب نعمتیں تو ملی، لیکن ان کا شکر بہت کم ادا کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال جو سب سے بنیادی ہے، سوچو، اگر تمہارا سارا پانی زمین میں جذب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا صاف پانی لا کر دے گا؟ یہ سوال ہمیں اپنی سب سے بنیادی ضرورتوں پر غور کرنے پر اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار آخر کس کے پاس ہے۔